بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ آج کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 23 سے شروع ہوگا، اور رکوع نمبر 23 جو ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی کفار ہیں، ان کو اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہلت مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور وہ اس چیز سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بعض انہیں مہلت دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالی اچانک اپنے عذاب میں پکڑیں گے تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے عذاب سے باخبر رہیں۔ اور باقی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان پر حجت تام کر دی ہے، اور اب جو ہے نا وہ ان کے لیے عذاب سے بچاؤ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت برحال قائم ہو کر رہے گی، اور اس کا حقیقی علم کہ وہ کب قائم ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی کے پاس بھی کوئی بھی علم نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے اس طرح سوالات کرتے ہیں گویا آپ تو قیامت کی تلاش میں ہیں، تو فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور ساتھ ہی اعلان کروایا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، حالانکہ ہمیں بھی پریشانی اور تکلیف آتی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اس کا جو آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 24، اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ ہی انسانوں کی ناشکری کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر انہی کی جن سے جو ہے وہ ان کے لیے یعنی جو ہے نا وہ عورت بنائی، بیوی پیدا کی تاکہ وہ ان کے ساتھ سکون حاصل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسانیت کا آگے دور چلا آدم علیہ السلام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا میاں بیوی تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون بھی حاصل کریں، اور جب ان کے درمیان قربت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں یعنی عورت کو ایک حمل اس کے پیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ابتدا میں وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر جب آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جا کے معلوم ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ صحیح سلامت آپ نے ہمیں دے دیا اور یہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا ناشکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچہ دے دیتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو فلاں بت نے دیا، یا یہ فلاں جو ہے نا بزرگ نے دیا، یا یہ فلاں نے دیا فلاں نے دیا۔ فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ایک شرک تو جو ہے نا مشرکین کرتے تھے، اور ایک شرک ہم بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا جب یعنی اولاد وغیرہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، فلاں عورت بڑی ماہر تھی، اس سے ہم نے علاج کروایا اور ہم بالکل ٹھیک ہو گئے، بس وہاں جانے کی دیر تھی جناب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ ایک طرح کا ہمارے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ ہر وقت اپنے معاملات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ جس طرح نعمت جب نہیں ملی اس وقت جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، جب مل جائے تو پھر بھی اس نعمت کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تمہاری طرح بندے ہیں، عاجز ہیں، لہذا وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مومنین جو ہے ان کا دوست اور کارساز کون ہے، تو فرمایا ان کا دوست اور کارساز اور حمایتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو بھی کوئی پکاریں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اپنانے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ یہ مشرکین آپ کو بہت زیادہ یعنی پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو درگزر کریں، معاف کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور ان سے اعراض کر لیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم ترین حکم ارشاد فرمایا ہر مومن کے لیے کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے
کبھی بھی ذہن میں وسوسہ ڈالے تو فوراً انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے، چونک جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو پھر وہ شیطان آ کے حملہ کرے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ مومنوں کا ہمیشہ یہی ہے، لیکن جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اسے بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرو، ایک تو عاجزی کے ساتھ اور ایک بالکل آہستہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے بالکل آہستہ اللہ کو پکارو، یعنی پوری رقت کے ساتھ، اور بہت زیادہ آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ آہستہ پکارو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی خوب آہستہ آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اذکار کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر وقت یاد رکھا کرو، صبح اور شام، اور بلکہ ہر وقت جب بھی، لیکن یہ ہے کہ ان میں اپنی آواز کو پست اور دھیما رکھیں تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد آگے سورۃ الانفال ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، ایک زائد چیز، اور چونکہ جو ہے نا یہ جو نوافل ہیں ان کو بھی نوافل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرائض اصل ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفال اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے نا انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ وغیرہ بیان کیا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اور اس کا شرح نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی اور اس کے بعد جب مال غنیمت جمع ہوا تو اب ہمارے تین گروہ تھے، ایک دشمن کا مقابلہ کرنے والا، دوسرا جو وہ مال غنیمت جمع کرنے والا، اور تیسرا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ جو مامور تھا وہ تھا۔ تو اب یہ کہ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ مال غنیمت پہ میرا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء فرما دیا کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اور ان سے کہہ دیں کہ مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی اس کے تقسیم کا طریقہ کار ہوگا وہی معتبر ہوگا۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور جو کفار سے جنگ کے دوران مال حاصل کیا جاتا ہے اس کے یعنی تین نام ہیں۔ ایک ہے مال فے کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہو لیکن جنگ ہوئی نہ ہو، صرف محاصرہ کیا ہو تو وہ کفار جو ہے نا یعنی تسلیم ہو جائیں اور اپنا مال حوالے کر دیں۔ اور دوسرا ہے مال غنیمت، وہ جو کفار سے لڑ کے لیا جائے۔ اور تیسرا ہے نفل، تو نفل کا اطلاق ان دونوں پہ ہوتا ہے، مال غنیمت پہ بھی ہوتا ہے اور مال فے پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں شروع میں جو کالا یا سالون کالا انفال، اس میں دونوں آگے کہ بھائی چاہے مال فے ہو چاہے مال غنیمت ہو، اس کے تقسیم کرنے کا طریقہ کار وہی معتبر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن و مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی کہ وہ نماز کو اس کے تمام حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کی کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اور پھر آگے ان کے لیے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمدہ رزق بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیا۔ اصل میں یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں اجازت دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ جو وہ شام کی طرف گیا ہوا اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے، یعنی ابو سفیان کی قیادت میں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس سال کی جتنی بھی ہماری کمائی ہوگی، جو نفع ہوگا، وہ سارا مسلمانوں کے خلاف جو استعمال کریں گے۔ تو خیر جب مسلمانوں نے ارادہ کیا تو ادھر سے کفار کو پتہ چل گیا اور وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، اور پھر آگے ایک انہوں نے بندہ بھی بھیج دیا مکہ مکرمہ، جا کر اس نے مشرکین کو باخبر کیا کہ اس طرح جو ہے وہ مسلمان ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو وہاں سے ابو جہل بھی جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گیا،
اس میں 700 گھوڑے بھی تھے، 200 اونٹ تھے، اور ہر طرح کا اسلحہ اور ساز و سامان بھی تھا۔ اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 رفقا کو لے کر چل پڑے، اور جب میدان بدر میں پہنچے تو میدان بدر میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بدر کی جو اچھی جگہ تھی اس پر کفار کا قبضہ ہو گیا، جس طرف پانی تھا وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو اچھی جگہ تھی وہ بھی ان کے قبضے میں آ گئی، اور مسلمان جس طرف تھے اس طرف وہ ریت تھا، ریگستان، اور اس میں چلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایمان والوں کی مدد کی کہ اچانک بارش اتاری، بارش نازل کی، اور بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے وہاں ان کو پانی بھی وافر مقدار میں مل گیا، گڑھے بنا لیے، حوض بنا لیے، اور اسی طرح اس میں بھی پانی محفوظ کیا اور اپنے برتنوں میں محفوظ کیا۔ اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ریگستان میں ریتلی زمین پہ جب بارش پڑتی ہے تو وہ ریت دب جاتی ہے، اور دوسری طرف جو چکنی مٹی تھی وہاں بارش ہوئی تو خوب کیچڑ ہو گیا، کفار کے لیے چلنا پھرنا ہی مشکل ہو گیا۔ پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد یہ کی بارش برسا کے کہ انہیں پانی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چلنا پھرنا بھی آسان کر دیا، اور کفار کے لیے چلنا پھرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ یہ تو 313 تھے میں لے آیا ہوں، اب اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کرنے کے بعد پھر جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے، اور اسی طرح ان کے 70 ہی گرفتار ہوئے، اور ان کو شکست فاش ہوئی، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہاں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اور یہ جو غزوہ بدر ہے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بدن مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہی نوازا۔ اور پھر یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام جہاد بیان فرمائے ہیں، جہاد کے متعلق وہ چند قوانین بیان فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ قوانین کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور کچھ کا تعلق وہ عام مومنین سے ہے۔ کل 12 قوانین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا وہ آیت نمبر 15 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو وہاں پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ جو وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگے گا سوائے جنگی چال کے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں غزوہ بدر میں تم نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر وہ تمہاری مدد کی ہے۔ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے قتال کیا۔ اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لی اور اس کو ایسے پھینکا اور فرمایا شاہات الوجوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کی آنکھوں میں ڈال دی، اور وہ ابتدائی طور پہ وہ بالکل ہی ناکام ہو گئے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کریم نے اس موقع پر ہر اعتبار سے تمہاری مدد کی۔ اور پھر کفار کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مکہ میں بڑے بلند آوازیں بلند کر کے کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو آج یہ فیصلہ ہو گیا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور آگے پھر دوسرا قانون بیان فرمایا ایمان والوں کے لیے، رکوع نمبر 3 جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 20 میں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ مت پھیرو، اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ان منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے تھے ہم نے سن لی بات لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ان منافقین اور کفار کے اندر انابت ہی نہیں ہے، اگر انابت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا۔ اور آگے تیسرا قانون بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اس صورت میں جب تمہیں ایسے کام کے لیے بلا رہے ہوں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور اس میں تمہاری زندگی ہے، اس سے مراد وہ کفار کے ساتھ لڑنا اور جہاد کرنا ہے، اس لیے کہ جب کفار کے خلاف مسلمان لڑنا چھوڑ دیں گے تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور جب پھر کفار کو موقع مل جائے گا وہ سارے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان کے خلاف مسلمان وہ جنگ کریں گے
اور ان کا زور توڑ دیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا مسلمانوں کی زندگی ہے اور مسلمانوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح لما یحییکم سے مراد قرآن و مجید بھی ہے، اور اسی طرح یعنی قرآن و مجید کے اوامر اور نواہی بھی ہیں کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول قرآنی احکامات کی طرف بلائیں تو فوراً آ جاؤ، اس میں جو ہے وہ کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا وہ ایک نعمت یاد دلائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ذرا غور کرو کہ مکہ مکرمہ میں تم بڑے کمزور تھے اور تمہیں ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں ہمیں کفار جو بالکل ہمارا خاتمہ نہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ رزق دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بھی فتح دے سکتا ہے، لہذا اس کے لیے ڈٹ کر کام کرو۔ اور آگے چوتھا قانون بیان فرمایا اس سورہ مبارکہ میں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، اور اسی طرح جو امانت تمہارے سپرد ہے اس میں بھی خیانت نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے مال اور اولاد کے پیچھے لگ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے کہ اولاد اور مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچواں حکم بیان فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح مبین عطا کریں گے، تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کفار نے میٹنگ کی تھی کہ آج رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، دار الندوہ میں جب کفار ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے میٹنگ شروع کی دار الندوہ میں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، اور اس میں شیطان بھی جو ہے نا وہ شیخ نجدی کی شکل میں آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا جی مجھے بھی پتہ چلا کہ آپ کوئی خاص مشورہ کرنے والے ہو، لہٰذا میں نے بھی چاہا کہ میں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے دوں۔ جب مشورہ شروع ہوا تو کوئی کہنے لگے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، پھر بھی وہ شیطان کہنے لگا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے قبیلے والے ان کو چھڑا لیں گے، اور کچھ کہنے لگے جی جلا وطن کر دیا جائے، تو وہ کہنے لگا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ شیریں زباں راہ میدان، یعنی جہاں بھی جائیں گے تو یہ تو میٹھی زبان والے ہیں، سب کو اپنا بنا لیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمہارے خلاف لڑائی کے لیے آ جائیں گے، لہذا ایسا بھی نہ کرو۔ اور پھر ابو جہل بدبخت نے کہا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو کہنے لگا ہاں یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، اور شہید کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہر قبیلے کے لوگ شریک ہوں، تاکہ جو ہے وہ بنو ہاشم سب سے انتقام نہیں لے سکیں گے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دیت کا مطالبہ کریں گے وہ سارے مل کر دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخبر بھی کیا، اور پھر جس رات انہوں نے محاصرہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے محاصرہ کے درمیان سے ہی نکلے اور صدیق اکبر کے گھر اور ان کو لے کر غار ثور میں اور اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ایک بات نقل کی کہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم اگر چاہیں تو اس قرآن کی مثل ہم بھی لا سکتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن و مجید پہلوں کے قصے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا کریں گے، جیسے نضر بن حارث بدبخت نے یہ بات کہی تھی۔ اور پھر کفار یہ بھی کہتے تھے بعض دفعہ کہ اے اللہ اگر یہ دین برحق ہے، قرآن برحق ہے، آپ کی طرف سے ہے، اور ہم اس کو نہیں مان رہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ پتھر وغیرہ ان پہ برسائے کیوں نہیں، اجتماعی عذاب کیوں نہیں دیا؟ تو فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے محبوب آپ ان میں ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یعنی وہ استغفار کرتے تھے، اور اسی طرح ان میں مومن بھی موجود تھے جو استغفار کرنے والے ہیں، اور جب استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو مؤخر کر لیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ تو عذاب کے مستحق ضرور ہیں کفار، انہوں نے مسجد حرام سے بھی لوگوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا، اور بیت اللہ کے پاس جو ہے وہ اپنے طریقے میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایک طرح کی سیٹیاں اور باجے ہی ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ یعنی بے حیائی کے کام بھی کرتے تھے۔ ویسے تو وہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ عذاب ان کے لیے مؤخر ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پہ آ جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا رکوع نمبر 5 میں کہ آپ ان کفار سے کہیں کہ اگر تم اپنے اس کفر سے واپس یعنی باز آ جاؤ گے اور شرک کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم دوبارہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آؤ گے تو اللہ فرماتے ہم بھی دوبارہ آئیں گے، یعنی تمہیں جو ہے نا وہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ یہ کفر و شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا اس کو چھوڑا جائے۔ اور
وجہ یہ ہے کہ جب بھی کفر کو اگر اس طرح ہی چھوڑ دیں گے تو وہ دن بدن بڑھے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ آگے جو 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اس سورہ مبارکہ کا جو اصل موضوع ہے اس کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جو بھی مال تمہیں غنیمت میں ملے اس کا 5واں حصہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی بنو ہاشم کے لیے جن پہ صدقہ حرام ہے، اور اسی طرح یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اصل میں یعنی یہ ہے کہ اصول بیان کر دیا کہ مال غنیمت جو ملے گا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا، اور باقی 4 حصے جو ہے نا وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ہی پس منظر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو ہے نا ہم نے تمہارے ساتھ بڑی مدد کی، وہ اس طرح کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی نا، اس خواب میں جو ہے نا کفار کی تعداد بڑی کم دکھائی گئی، یعنی وہی دکھائی دیے کہ جن کا کفر پہ مرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو چکا تھا، باقی جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ نہیں دکھائے، حالانکہ وہ 1000 تھے، وہ کم کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اس لیے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے۔ اور پھر جب کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یعنی کفار کی تعداد ذرا کم کر کے دکھلائی تاکہ ان کی ہمت یعنی پست نہ ہو، اور پھر کافروں کو بھی مومنوں کی تعداد اور کم کر کے دکھا دی۔ اس کی وجہ وہ ویسے بھی کم تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ بھی ذرا جرأت کر کے آگے آئیں، بھاگ ہی نہ جائیں، اور پھر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہو، اور پھر ان کو پتہ چل جائے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کیسے آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6واں قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ایک ڈٹ جاؤ، وہاں بزدلی نہیں دکھانی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا عاجزی سے رہو، جس طرح کفار ابو جہل اپنا لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، گانے بجانے والی عورتیں اور ہر طرح کا یعنی موسیقی کا سامان لے کر نکلا، اور بڑی اکڑ کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے، لیکن مسلمانوں کو کیا خود ہی جہنم پہنچ گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بھی ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا، کہ شیطان بھی جو ہے نا وہ سوراخ کرانے کی شکل میں ان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ کہنے لگا جی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور 300 لوگ میرے ساتھ بھی ہیں، لہذا ہم سارے مل کر جو ہے نا وہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ جب بالکل میدان سجا تو میدان کے درمیان سے جو ہے نا وہ ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا۔ ابو جہل کہہ بھی رہا ہے یار کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں یعنی موت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی مریں گے، تمہارے ساتھ ہی جئیں گے، تو یہ کیا ہوا، اب بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یار کہ جو میں نے دیکھ لیا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے جبریل امین کو دیکھ لیا تھا، فرشتوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ کفار کے خیر نہیں ہے۔ تو بالکل کفار کو عین لڑائی کے میدان میں چھوڑ کر جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور شیطان ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ اکساتا ہے گناہ پر، جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی کہے گا مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ اور اس کے بعد آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو ہے نا وہ ایک قول نقل کیا، کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی مسلمان یہ کتنے نادان ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ٹکرانا انہوں نے شروع کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی کوئی قوم یا کوئی شخص اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین اور اسی طرح جو مدینہ کے یہودی تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے ہوئے تھے، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن بدر کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ معاہدات توڑ دیے تھے، اور پھر معافی مانگ لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے یعنی عہد کے موقع پر بھی انہوں نے وہ معاہدہ توڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ آ جائے نا تو پھر ان کو ایسی سزا دو کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی سزا کیا ہوتی ہے، ان کے نسلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں حکم بیان فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کفار کے لیے اسلحہ تیار کر کے رکھو، یعنی اس پرانے دور کے مطابق فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے اور جو بھی اسلحہ تم سے تیار ہو سکتا ہے اس کو کرو، جس طرح آج کل کے دور میں جنگی جہاز ہیں اور اسی طرح ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، میزائل ہیں وغیرہ، یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ کفار کے خلاف تیار کر کے رکھیں۔ ہمیشہ کفار کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمان اسلحہ نہ بنا سکیں، اور اسلحہ بنانے سے جو مسلمانوں کے اسلحہ بنانے سے کفار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلحہ خوب بناؤ جو تم سے بن سکے، اور اپنی خوب افرادی طاقت بھی تیار کرو، باقی یہ کہ آگے اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی جنگ جو غزوہ بدر ہوا اس میں 313 ہیں، کچھ 6-7 کوئی 5-6 تلواریں ہیں، 8 زریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، لیکن وہ افرادی قوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑھائی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے نا وہ ہزاروں کا لشکر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ جو کفار کے مقابلے میں نکلا۔ تو یہ ہے مطلب اپنی جنگی طاقت کو بڑھانا، جنگی طاقت کو بڑھائیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بیان فرما دیا، اگر کفار صلح کے لیے آمادہ ہوں تو فرمایا تم بھی آمادہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور حکم بیان فرمایا اللہ کریم نے کہ اے میرے نبی ان ایمان والوں کو آپ جہاد پہ ابھاریں، اگر یہ 20 ہوں گے صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک کا مقابلہ 10 سے، اور اگر یہ 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، فرمایا کہ ایک جو ہے نا ایک کا مقابلہ 2 سے ہے، یعنی ایک مسلمان ہوگا تو وہ 2 کفار کو آرام سے جو ہے نا وہ مار لے گا اور اس کا مقابلہ کر لے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11واں حکم دیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہوا یہ کہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی، اب کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور کچھ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایمان لے آئے، اور دوسرا چلو یہ بھی ہے کہ ان پہ کس طرح کا احسان ہو جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ جب تک کفار کا زور نہ ٹوٹ جائے اس وقت تک جو ہے نا وہ قیدی بنا کر ان کو چھوڑنا قطعاً جائز نہیں ہے اور قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب جو کر دیا تم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب یہی فیصلہ جاری رہے گا، اب یہی جاری ہو کے رہے گا، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا۔ اصل میں یہ ہے کہ بعض قیدیوں نے اس موقع پر اسلام کا اظہار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اگر تم فدیہ دو، یعنی ابھی معاوضہ دو، معاوضے سے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے، معاوضہ دے کر ہی ان کو چھوڑا جائے۔ ہاں جو ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مال انہوں نے دیا اس سے بھی بہتر ان کو مال دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی کر دیں گے۔ لیکن فرمایا اگر یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تم کو ان پہ مسلط کیا، تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان مال سے، اور وہ دوسرے وہ جنہوں نے وہاں ٹھکانہ دیا اور ایمان والوں کی مدد کی، تو فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور کفار ہیں اور اسی طرح وہ ایمان بھی نہیں لائے، تو فرمایا ان کے بارے میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ وہ مسلمان کے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، فرمایا ان کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات، تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ مدد کے لیے پکاریں تو فرمایا تم ان کی مدد کر سکتے ہو، ان کی مدد کرو اور ان کو وہاں سے چھڑا لو۔ اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے بشارت کا اعلان کیا، خوشخبری سنائی ان کو کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے یعنی جو ہے ان کی مدد کی، نصرت کی، مدینہ میں ٹھکانہ دیا، یعنی انصار، تو فرمایا کہ وہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کریم بھی ہے۔ یعنی مہاجرین و انصار صحابہ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کے ہاں رزق کریم بھی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا طبقہ فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، فرمایا وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی بڑے انعامات کا اعلان ہے۔ آگے سورہ توبہ ہے،
اس کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا ذکر ہے اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں جو ہے نا وہ کفار و مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اور پھر یہ اعلان ہے کہ بھئی کن کن کافروں سے جو وہ جہاد کرنا ہے اور پھر ان کے ساتھ جہاد کیوں کرنا ہے، اور پھر آگے غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے مشرکین منافقین جو ہے ان پر جو ہے وہ یعنی زجریں ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا سن 7 ہجری میں اور معاہدہ ہوا یعنی سن 6 ہجری میں، اور اس کے معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال جو ہے وہ مسلمان کفار کے خلاف نہیں لڑیں گے اور کفار مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے گا وہ ان کے ساتھ شمار ہوگا، اور جو کفار کا حلیف بن جائے گا وہ ان کا شمار ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بنو خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، بنو بکر جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب یہ کہ بنو بکر نے جب جو ہے نا وہ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تو مشرکین نے ان کا ساتھ بھی لیا اور ان کو وہاں سے نکالا بھی، تو گویا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ جب صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان کفار سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا۔ فرمایا وہ 4 مہینے زمین میں خوب اعلان کرو اور یعنی ان کفار سے کہہ دو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو یعنی ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کروایا گیا اللہ کے حکم سے کہ ہمارے جو کفار کے ساتھ معاہدات تھے وہ بالکل ختم ہیں، جب یہ محترم مہینے ختم ہوں گے تو لہٰذا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ ہاں وہ کفار کے جنہوں نے معاہدات نہیں توڑے فرمایا کہ انہیں تم بھی نہ چھیڑو، اور اب بھی اگر کوئی کافر یعنی تم سے امن مانگنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کو انفرادی طور پہ تم سے امن مانگنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کو امن دے دو، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سناؤ تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہے نا یہ وعدے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عہد کا پاس کیسے رکھے کہ انہوں نے تو اپنے خود بخود وعدے توڑ دیے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے فرمایا مسجد حرام میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ معاہدات کیے ہیں، جب تک وہ اپنے معاہدے پہ قائم رہتے ہیں تم بھی جو ہے وہ ان کے تم بھی قائم رہو، لیکن اگر وہ معاہدات کو توڑ دیتے ہیں تو پھر فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کرو، اور جو کفار کے سردار ہیں ان کو ایک ایک کر کے مارو اور تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے۔ اور فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں ان کے خلاف تم کیوں نہیں جہاد کرتے، حالانکہ انہوں نے یعنی معاہدات بھی توڑے، تمہارے رسول کو بھی وہاں سے نکالا، اور پہلے جو وہ شرارتیں بھی ساری انہوں نے کی، لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو انہوں نے تم پہ ظلم کیے ہیں تمہارے ہاتھوں ہی جو ہے وہ ان ظلموں کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے تاکہ تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو مظلوم ہو اور جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی وقت میں اس کو طاقت دے دے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے ظلموں کا بدلہ لے تو یہ اس کے لیے زیادہ اطمینان والا کام ہوتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین جو ہے انہیں اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا اور تعمیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے اور وہ شرک ہے، ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور شرک پہ اور کفر پہ قائم رہتے ہوئے فرمایا وہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اور فرمایا مسجدیں کون تعمیر کرے، کون آباد کرے؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں وہ لوگ آباد کریں، وہ لوگ تعمیر کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہی ڈرتے۔ تو فرمایا وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کفار جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے اور اسی طرح حاجیوں کی خدمت کر کے اس پہ بڑے فخر کرتے تھے کہ ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم حاجیوں کو ستو پلا کے، حاجیوں کی خدمت کر کے یا بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ایمان والوں جیسا بدلہ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ جو اعمال ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بڑا اہم حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بہن بھائی اگر وہ بھی کفر اختیار کریں تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو،
اور تم جو ہے ان کو ایمان پہ ترجیح نہ دو، اسلام پہ ترجیح نہ دو، اس لیے کہ جو ان کو ترجیح دے گا ان سے دوستی رکھے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا اور وہ ظالم ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں گنوائیں جو انسان کی اہم ترین ہیں، جن سے ہر انسان کو فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، یہ رشتہ داریاں، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ تمہاری وہ تمہارے تجارتی مراکز جن میں تم جو ہے وہ ہمیشہ خسارے سے ڈرتے رہتے ہو، وہ، اور اسی طرح تمہارے وہ گھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ تم پر پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو ترجیح دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تبھی ملے گی جب ان چیزوں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دو گے۔ اور آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا کہ جب فتح مکہ ہو گیا نا جی، تو اس میں حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل انہوں نے سنا، وہ کہنے لگے جی یہ تو مکہ کے چند ناتجربہ کار لوگ تھے جن کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ ہوئی اور جیت گئے، یہ نہ سمجھے کہ ہم سے جیت جائیں گے، ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تو پتہ چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی سفر میں، فتح مکہ کے ہی سفر میں ان کی بھی خبر لے لیں۔ فتح مکہ ہو گیا، 10,000 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آئے تھے اور 2,000 اب مکہ سے لوگ شامل ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ حوازن بنو ثقیف وغیرہ ان کی طرف جو ہے نا وہ جب متوجہ ہوئے تو آگے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنا لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ 4,000 ان کے جنگجو تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ان کا ساز و سامان تھا، اپنے بچے، بیویاں اور گھریلو سامان، جانور سب جو ہے نا وہ باہر لے آئے تھے، اور صرف اس لیے تھا کہ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے جو لڑاکے ہیں وہ یعنی جرأت کے ساتھ لڑیں گے اور اپنی غیرت کے ساتھ لڑیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ابتداءً مسلمانوں کو جب فتح دی، لیکن کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم تو بہت تھوڑے ہوتے تھے تو فتح پا لیتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو ہم سے کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کثرت کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ حوازن کے تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کی تو مسلمان ابتداء ایک دفعہ بالکل بکھر گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند رفقا جو میدان میں ڈٹے رہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام مسلمان جمع ہوئے اور یک بار جو ہے ان کفار پہ حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو ان کو شدید شکست ہوئی اور پھر بہت سارے لوگ ان کے یعنی قید بھی کیے گئے، اور سب سے زیادہ مال غنیمت ملا، 24,000 کے قریب یعنی اونٹ، 40,000 کے قریب بکریاں، اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ساز و سامان یعنی قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن وغیرہ کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو بطور غنیمت کے ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہیں، آئندہ مسجد حرام کے قریب بالکل بھی نہ آئیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا جی یہ تو اگر نہیں آئیں گے تو پھر یعنی ہم مفلسی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ مشرکین آتے تجارت وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں اپنے خزانہ غیب سے جو ہے وہ مال دے دے گا، مستغنی کر دے گا، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ اور پھر سن 9 ہجری میں اعلان ہوا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک نہ آئے، کوئی بھی مشرک حج عمرہ نہ کرے۔ اور آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا جو شرک ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح عیسائیوں کا۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کریم کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ یہودی اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جو ہے وہ رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نور ہے یعنی دین اسلام اس کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا کریں گے، اگرچہ یہ برا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی یہود کے جو علماء ہیں اور اسی طرح جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، فرمایا وہ لوگوں کے مال کھاتے ناجائز طور پر کہ رشوت لے کر، اور اسی طرح لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر کے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بھی سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ان کو سخت عذاب کی خوشخبری سنائیں، یعنی جو دردناک عذاب کی۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی آخرت میں
اسی سونا چاندی اور جو ان کا سامان جمع کیا ہے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، اس کے ساتھ ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے اور اس کا مزہ چکھ لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور برے قانون اور بری عادت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں گویا 4 مہینے محترم بنائے تھے، ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب۔ اب مشرکین جو ہے نا وہ جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تو وہ ان میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے جی اس سال ہم حرم جو ہے نا وہ حرم کو نہیں رکھیں گے بلکہ سفر جو ہے نا وہ حرم ہوگا، اور حرم محرم جو ہے نا محرم کا جو مہینہ ہے وہ سفر ہوگا، اور اسی طرح جو سفر کا مہینہ ہے وہ محرم ہوگا۔ گویا محرم میں وہ جنگ کر لیتے اور سفر میں کہتے جی ہم محرم کا احترام کر لیں گے۔ تو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ نسی کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بالکل جو ہے نا کفر ہے اور یہ ناجائز بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ وہی ہیں اور اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مزید ابھارا کفار کے خلاف قتال کے لیے۔ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا کہ تم بیٹھنا تمہیں پسند ہے، فرمایا دنیا کی زندگی کو پسند نہ کرو، دنیا کی زندگی اور اس کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور کوئی قوم لے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم اللہ کے تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے کفار کے مقابلے میں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مدد کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مدد کر کے بھی دکھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور غار ثور میں جب 3 دن کے لیے قیام کیا تو کفار بالکل غار کے کنارے پہ پہنچ آئے تھے، لیکن جب غار کے کنارے پہ کفار کو کھڑا دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے محبوب یہ تو بالکل ہمارے سامنے آگے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ آپ جو ہے وہ ڈرے نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہی واپس کر دیا تھا، بالکل جو ہے نا وہ غار کے اندر نہیں جا سکے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہر حالت میں نکلو، جیسی بھی حالت ہو اس میں نکلو۔ اور خاص طور پہ آگے جو ہے نا وہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک کا تھوڑا سا پس منظر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو روم کے بادشاہ ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام صحابہ کو عام اعلان کر دیا کہ بھائی رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، لہذا تیاری کرو، بجائے اس کے کہ وہ یہاں ہے ہم اس کی سرزمین میں جا کے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اس کے لیے عام اعلان ہوا اور صحابہ کرام خود بھی تیار ہوئے اور سب نے مال و دولت بھی اپنا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ کسی نے 4000 درہم، کسی نے جو ہے آدھے لشکر کا جو ہے وہ خرچہ برداشت کیا۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق، یہ وہی موقع ہے کہ حضرت ابوبکر اس موقع پہ سارا گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر جو ہے نا وہ آدھا سامان لے آئے تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے نا وہ منافقین نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہیلے بہانے کر کے اجازت مانگ لی تھی کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے مجبوریاں ہیں۔ اور اس موقع پر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دے دی تھی، اور مختلف جو ہے نا منافقین نے مختلف جو ہے نا وہ بہانے کر کے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دینے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اجازت دیتے رہے، اور منافقین جو ہے نا اپنے آپ کو وہاں سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر یعنی ان منافقین کے جو نفاق ہے اس کو بالکل واضح کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اسی طرح ایمان والوں کے سامنے۔ اور پھر منافقین یعنی اتنے ظالم تھے کہ غزوہ حنین کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہی تھی، غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، تو اس میں منافقین نے تان کرنا شروع کر دیا جی کہ یہ نعوذ باللہ تقسیم جو ہے نا وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ لیکن یہ اتنے ظالم ہیں کہ اگر ان کو دیا جائے تو فرمایا خوش ہو جاتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے ان کا حصہ بنتا ہی نہ ہو تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو ناراض ہونے دیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نمبر 1 فقراء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کی یعنی بقدر مزدوری وہ بھی لے سکتے ہیں، اور چوتھا مؤلفۃ قلوبہم، یعنی پہلے کفار میں سے کچھ سرداروں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی،
تاکہ یہ اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ سازش نہ کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور یا یہ ہے کہ بعض جو کفار مسلمان ہو جاتے تھے ان پہ بھی خرچ کیا جاتا تھا تاکہ جو ہے نا یہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں، لیکن اب کفار کو دینے والا مصرف جو ہے وہ اجماع امت سے ساقط ہو گیا ہے۔ ہاں اگر کفار ایمان لے آئیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا آگے اور ان کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ اگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو یہ ایمان چھوڑ دیں گے، تو زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یعنی وفر رقاب گردنیں چھڑانے میں، اور اسی طرح والغارمین جو قرض دار ہیں مقروض ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، چاہے مدارس ہیں اور اسی طرح کوئی بھی دینی کام ہے یا اسی طریقے سے جہاد ہے، اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، ایک شخص ایسا ہے جو گھر میں تو اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ سفر میں ہے اور کوئی اس کے پاس ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اور بہت ساری شرارتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ گستاخانہ کلمات بھی وہ کہتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ کلمات کیوں کہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح عذر کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گناہ کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بخل بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دے گا، یعنی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور منافقین جو ہے فرمایا وہ فاسق ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کریم ان کو جنت عطا کریں گے، باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہاں بڑے اعلیٰ قسم کے انہیں محلات عطا کریں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی جو سب سے بڑی ہے۔ اور فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر ایمان والوں کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔